حج کا سفر تمہارا صد بار ہو مبارک، آنا بھی ہو مبارک، جانا بھی ہو مبارک۔ السلام علیکم ناظرین، میں طیبہ خان پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین، میں بہت سارے ویڈیوز پہلے بھی حج کے متعلق ڈال چکی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں اور آپ نے میرے چینل پہ حج کی معلومات کے بارے میں کوئی ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو ابھی وقت ہے، آپ ہمیں ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج ذکر کرتے ہیں احرام کی پابندیوں کے بارے میں کہ احرام کے بعد کون کون سی پابندیاں آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ جب آپ عمرہ یا حج کی نیت کے ارادے سے احرام پہن کر نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں تو آپ پر یہ احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اب آپ اپنا سر یا چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، اب آپ رومال یا کسی کپڑے سے چہرہ نہیں پوچھ سکتے، اب آپ ایسے جوتے اور چپل نہیں پہن سکتے جن سے پیر کی اوپر کی ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے، لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اب آپ عطر خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، آپ پھولوں کا ہار نہیں پہن سکتے، اب آپ بدن کے کسی حصے سے بال نہیں کاٹ سکتے، اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اب آپ کپڑوں یا بالوں کی جوئیں نہیں مار سکتے، اب آپ صحبت انگیز باتیں نہیں کر سکتے، اب آپ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، اب آپ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی طرح شکاری کی مدد کر سکتے ہیں، اور حرم عرفات یا منی وہاں سے کوئی گھاس یا تنکا وغیرہ بھی نہیں توڑ سکتے۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ احرام کے مسائل۔ مسئلہ، اگر حالت احرام میں احتلام ہو جائے تو اس کی وجہ سے احرام میں کوئی خلل نہیں پڑتا، البتہ غسل کرنے میں خوشبودار صابن استعمال نہ کریں اور نہ ہی رگڑ کر بدن سے میل کچیل دور کریں، بس سادے طریقے سے غسل کر کے احرام کی چادریں بدل لیں۔ مسئلہ، حالت احرام میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانا جائز ہے۔ مسئلہ، حالت احرام میں اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہے۔ مسئلہ، حالت احرام میں جو غسل مسنون ہے وہ غسل کرنا سنت ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے غسل کرنا بھی درست ہے، مگر صابن کا استعمال نہ کریں اور نہ ہی میل دور کرنے کے لیے بدن رگڑیں۔ مسئلہ، حالت احرام میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ مسئلہ، حالت احرام میں چشمہ لگانا، دستی گھڑی پہننا، آئینہ دیکھنا، احرام کی چادریں تبدیل کرنا جائز ہے۔ مسئلہ، حالت احرام میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنے اور کھجانے نیز داڑھی میں خلال کرنے سے پرہیز رکھیں، کیونکہ اس سے بال ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اگر کھجانے کی ضرورت ہی پیش آ جائے تو نہایت احتیاط سے کھجائیں تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ مسئلہ، احرام کی چادریں پہننے سے ہی احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوتی، بلکہ احرام کی پابندیاں عمرہ یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد عائد ہوتی ہیں۔ مسئلہ، تلبیہ کے مسائل۔ مسئلہ، تلبیہ کے الفاظ میں کمی کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، عمرہ کی نیت کرنے کے بعد زبان سے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی دل ہی دل میں تلبیہ پڑھ لے تو وہ احرام میں داخل نہیں ہوگا۔ مسئلہ، مرد حضرات تلبیہ قدر بلند آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، اتنی آواز سے کہ وہ خود اپنے کانوں سے اپنی آواز کو سن لیں۔ مسئلہ، تلبیہ پڑھنے کے دوران گفتگو نہ کریں۔ مسئلہ، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص تلبیہ پڑھنے میں مشغول ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص تلبیہ پڑھنے والے کو سلام کرے تو تلبیہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ تلبیہ مکمل کر کے جواب دے۔ مسئلہ، جس عورت کو حالت حیض یا حالت نفاس میں یہ سفر درپیش ہو تو ایسی حالت میں وہ عمرے کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے اور تلبیہ کو اپنا ورد بنا لے اور پاک ہونے تک انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد غسل کر کے عمرہ کرے۔ مسئلہ، احرام باندھنے کے بعد جب عمرہ کی نیت کر لیں تو تلبیہ کو اپنا ورد بنا لیں، یعنی کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، خاص طور پر تغیر حالات اور تغیر اوقات کے موقع پر، مثلاً اٹھتے بیٹھتے، اندر جاتے وقت، باہر آتے وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلندی پر چڑھتے ہوئے، بلندی سے اترتے ہوئے، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ طواف کے مسائل۔ مسئلہ، خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ مسئلہ، طواف رکن حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور اسی مقام پر ختم ہوتا ہے۔
فائدہ: خانہ کعبہ کا کچھ حصہ ایسا ہے جس پر چھت نہیں ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور اسی جانب خانہ کعبہ کی چھت کا پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ طواف کرتے وقت ضروری ہے کہ حتیم کو بھی طواف میں شامل کیا جائے، یعنی حتیم سے باہر طواف کیا جائے۔ اگر کوئی شخص حتیم کے اندر داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ مسئلہ: طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف منہ، سینہ، پیٹھ کرنا منع ہے، اور طواف کے دوران خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی منع ہے۔ البتہ رکن حجر اسود کے سامنے استلام کے وقت خانہ کعبہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا منع نہیں ہے، اور اس وقت خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی منع نہیں ہے۔ مسئلہ: طواف کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتا رہے تو اس کا طواف ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ: نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس لیے اگر کسی شخص نے طواف کی نیت دل سے کر لی اور زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کیے تو اس کی نیت معتبر ہوگی، البتہ زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مسئلہ: حالت احرام میں اگر وہ طواف کیا جائے جس کے بعد سعی کرنی ہو تو ایسے طواف میں اجتباء کرنا سنت ہے، اور یہ سنت صرف مرد حضرات کے لیے ہے، نہ کہ خواتین کے لیے ہے۔ مسئلہ: اجتباء کی حقیقت یہ ہے کہ اوپری چادر کے داہنے پلے کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ مسئلہ: طواف سے فارغ ہونے کے بعد اجتباء ختم کر دینا سنت ہے۔ بعض حضرات اپنے ملک سے ہی اجتباء شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بعض حضرات طواف کے بعد بھی اجتباء کیے رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض لوگ اجتباء کی حالت میں نماز بھی ادا کرتے ہیں، یہ سب غلط اور خلاف سنت ہے۔ مسئلہ: جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو تو اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا بھی سنت ہے، اور یہ سنت صرف مرد حضرات کے لیے ہے، نہ کہ خواتین کے لیے۔ فائدہ: رمل کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ اکڑ کر سینہ تان کر مونڈھوں کو ہلاتے ہوئے کچھ تیزی سے قریب قریب قدم رکھتے ہوئے چلیں۔ مسئلہ: طواف کی جگہ جسے مطاف کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسجد کے اندر ہے، چاہے خانہ کعبہ سے قریب ہو یا دور۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص مسجد حرام کی چھت پر طواف کرے تو وہ طواف بھی درست ہے۔ مسئلہ: طواف کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے، البتہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا اور بتانا درست ہے۔ مسئلہ: طواف کے دوران چینخ چینخ کر دعائیں پڑھنا مکروہ ہے، جس سے طواف کرنے والے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ: حالت احرام میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے احتیاط رکھیں، کیونکہ حجر اسود پر اور اس کے ارد گرد کافی مقدار میں خوشبو لگی رہتی ہے، اور حالت احرام میں خوشبو استعمال کرنے سے دم واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ: حجر اسود کو بوسہ دینے کا اگر موقع نہ ہو، خواہ حالت احرام کی وجہ سے یا بھیڑ کی وجہ سے، تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کے مقابل اٹھا کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب کر دیں، اور ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی جانب رکھیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو بوسہ دیں۔ یہ استلام کے قائم مقام ہے۔ مسئلہ: اگر کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے رمل نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر کسی نے رمل کے ساتھ طواف شروع کیا لیکن دوران طواف اس قدر مجمع بڑھ گیا کہ رمل کرنا ناممکن ہو گیا تو رمل کے بغیر ہی طواف مکمل کر لے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص رمل کرنا بھول گیا اور دوران طواف یاد آیا تو یہ دیکھیں کہ طواف کا کون سا چکر ہے، تو اگر 3 چکر مکمل ہو چکے ہوں تو یاد آنے کے باوجود رمل نہ کرے، اور اگر 3 چکروں سے پہلے یاد آ جائے تو 3 چکروں میں جتنا حصہ باقی ہو اس میں رمل کر لے، اور چوتھے چکر کے شروع ہوتے ہی رمل کرنا بند کر دیں۔ مسئلہ: طواف کے 7 چکروں میں باوضو رہنا ضروری ہے۔ اگر طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو یہ دیکھیں کہ کون سے چکر میں وضو ٹوٹا ہے، تو اگر 4 چکروں کے مکمل ہونے سے پہلے وضو ٹوٹا ہے تو حکم یہ ہے کہ وضو کر کے شروع سے طواف کرے، اور اگر 4 چکروں کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو اختیار ہے کہ وضو کے بعد اگر چاہے تو اسی مقام
سے طواف کرنے لگے جہاں سے چھوڑا تھا، اور اگر چاہے تو پہلے چکر سے طواف شروع کر لے اور بہتر ہے۔ مسئلہ طواف کے دوران اگر کسی خاتون کو حیض آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً مسجد حرام سے باہر چلی جائے اور جب پاک ہو جائے تو پھر یہ طواف ادا کرے۔ مسئلہ طواف کے دوران ہر چکر کی دعا اگر عربی میں پڑھ سکتے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں اور نیز اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ مسئلہ طواف شروع کرتے وقت استلام کرنا سنت ہے اور طواف کے ہر چکر کے پورے ہونے پر بھی استلام کرنا سنت ہے۔ اس طرح ایک طواف میں 8 مسئلہ اگر موقع ہو تو جب رکن یمانی کے پاس سے گزریں تو دونوں ہاتھوں سے یا صرف داہنے ہاتھ سے رکن یمانی کو چھو کر اس طرح استلام کریں کہ منہ اور سینہ بیت اللہ کی طرف نہ ہونے پائے، اور اگر ایسا موقع نہ ہو تو پھر صرف بائیں ہاتھ سے یا دور سے رکن یمانی کا استلام نہ کریں۔ فائدہ: خانہ کعبہ کے کونوں میں رکن یمانی کی بھی بہت اہمیت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے مقرر ہیں۔ جس شخص نے رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا پڑھی: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسئلہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اگر موقع ہو تو ملتزم سے چمٹ کر خوب دعائیں مانگیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے ملتزم سے چمٹنے کا موقع نہ ملے تو دور سے ہی دعا مانگ لیں۔ مسئلہ ملتزم کی دعا سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس آ جائیں، اور موقع ہو تو مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں کہ خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم آ جائے، اور اگر مقام ابراہیم کے پاس موقع نہ ہو تو حرم میں جہاں موقع ملے وہاں یہ نماز پڑھیں۔ مسئلہ ہر طواف سے فارغ ہو کر مثلاً 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا سنت ہے۔ مسئلہ اگر طواف ایسے وقت میں کیا جب نوافل کے لیے وقت مکروہ ہوتا ہے، مثلاً عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا صبح صادق کے بعد، تو ان تمام صورتوں میں اس نماز کو مؤخر کر دیں اور مکروہ وقت کے نکل جانے کے بعد یہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ مسئلہ اگر ان مکروہ اوقات میں ایک سے زیادہ طواف کیے تو ہر طواف کی 2 رکعت نماز بعد میں ادا کریں۔ مسئلہ بغیر عذر کے ایک سے زائد طواف کر کے ان کی 2 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ طواف کی یہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے سب سے افضل جگہ مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم کے اندر، پھر خانہ کعبہ کے قریب سے قریب جہاں جگہ مل جائے، پھر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ، پھر حدود حرم میں، اور اگر حرم میں کسی وجہ سے یہ نماز ادا نہ کر سکیں اور جدہ آ گئے یا مدینہ منورہ پہنچ گئے اور پھر حرم میں واپسی کا امکان نہ رہے یا اپنے وطن پہنچ گئے، بہرحال جہاں یاد آ جائے وہیں یہ 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کر لیں، اس کے بغیر یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ مسئلہ طواف کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو طواف کی دعا موقوف کر کے اذان کا جواب دیں۔ مسئلہ جو شخص عمرے کا طواف کرتے ہوئے حتیم کے اندر سے گزرے تو اس کا طواف نہیں ہوگا، اور اگر وہ طواف عمرہ کا طواف ہو اور حتیم کے اندر سے گزر کر طواف کیا اور سعی کر کے بال منڈوا لے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ طواف کے تمام چکر لگاتار ہونا سنت ہے، اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے طواف کے چکروں میں فاصلہ نہ کرے۔ مسئلہ اگر طواف کے دوران ان نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو طواف موقوف کر کے نماز میں شریک ہو جائیں اور نماز سے فارغ ہو کر طواف کے بقیہ چکر پورے کریں۔ مسئلہ اگر طواف کا کچھ حصہ اس طرح ادا کیا کہ چہرہ یا سینہ یا پیٹھ بیت اللہ کی طرف رہے تو طواف کے اتنے حصے کو دوبارہ کرنا لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جس چکر میں یہ غلطی ہوئی ہے وہ چکر دوبارہ ادا کریں۔ آب زمزم 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے کے بعد اب آب زمزم پینا مستحب ہے۔ زمزم کا پانی نہایت بابرکت ہے، اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے غذا بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے، اس کو خوب سیر ہو کر پینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافق کے مابین یہ فرق ہے کہ منافق آب زمزم پیٹ بھر
بھر کر نہیں پیتا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حسین موقع عنایت کیا ہے تو اسے غنیمت سمجھتے ہوئے آب زمزم خوب سیر ہو کر پئیں۔ مسئلہ آب زمزم قبلہ رخ ہو کر پئیں۔ مسئلہ آب زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ مسئلہ آب زمزم پینے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔